اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 51 سے شروع کرتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینکم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کی بات کر رہا ہے کہ جب یہ آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ مومنوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم کر لیں اور ہر معاملے میں اس کی اطاعت کریں، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کی محبت ہو، تقویٰ ہو، ان کو کامیابی کی اللہ نے بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انما کان قول المؤمنین کے مومنوں کی بات یہ ہے کہ اذا دعوا، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ اللہ کو فیصلہ کرنا ہو، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی کسی بات کا فیصلہ کر دیں، یقولوا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے قبول کر لیا۔ بس سننے کی ضرورت تھی، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کر لیا۔ وہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لگاتے جیسے وہ کافر لوگ لگاتے تھے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ سے ڈرے گا اور اس کی پرہیزگاری کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اطاعت کرے گا اور پرہیزگاری کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَاهَدَ أَيْمَانِهِمْ، تو یہ آیت 53 اور 54 میں اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ایمان والے نہیں ہیں، مطلب اپنا منافق کہہ سکتے ہیں ان کو۔ باقی اقسموا باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جاہد ایمانہم، سخت پکی قسمیں کھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ لئن امرتہم، کہ اگر آپ حکم دیں، آپ ان کو حکم دیں، لا یخرجن، تو وہ ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے۔ قل لا تقسموا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، لا تقسموا، کہ قسمیں نہ کھاؤ، طاعات معروفات، کہ یہ اطاعت اور پسندیدگی جو ہے وہ تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے باتوں سے ہی، اور باڈی لینگویج سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ان اللہ خبیر بما تعملون، تو اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان سے بولو کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تمہارے بارے میں۔ یہ جو منافق لوگ ہیں، اوپر سے وہ مسلمان بنتے ہیں، اندر سے وہ کافر ہیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ انہیں کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو پھر تمہارے اوپر کیا ہوگا، مَا حُمِّلَ، جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، یا تمہاری جو ذمہ داری تھی وہ تم نے نہیں نبھائی، وہ تمہارے اوپر بوجھ تھا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی وہ تم پر اس کا بوجھ ہوگا، جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی وہ ان پر ان کا بوجھ ہوگا۔ وَإِن تُطِیعُوهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے، تَہْتَدُوا، تو ہدایت پاؤ گے، اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔
وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کے ذمہ تو بس یہی ہے کہ جیسے ہم نے انہیں پیغام دیا ہے ویسے وہ بندوں تک پہنچا دے، صاف صاف بندوں تک پہنچا دے۔ آیت 53 اور 54 میں منافق لوگوں کا ذکر ہے۔ قسمیں کھا کھا کر حضور کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں معلوم ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، تو اللہ نے بتا دیا۔ وفادار کو تو قسمیں کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اطاعت اور وفاداری تو نظر آ ہی جاتی ہے۔ مخلص لوگوں کو زبان سے یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عمل سے اپنی وفاداری ثابت کرتے ہیں، منہ سے خاموش رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تمہاری کرتوتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ فرمایا ہمارے رسول کے ذمہ داری ہمارا پیغام بے کم و کاست، یعنی بغیر کوئی زیادتی کے یا بغیر کسی کمی کے، جیسے اللہ نے دیا ویسے ہی ان کا فرض ہے عوام تک پہنچا دینا۔ اگر تم نے رسول کی اطاعت کی تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ۔ تو اس میں یہ منافقین کا ذکر تھا۔ اب آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان والے ہیں، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، میرا وعدہ ان کے ساتھ ہے۔ عامل الصالحات، اور ایمان والے جو ہیں وہ عمل بھی نیک کریں، اچھے کام کریں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کو خلیفہ بنا دیں گے فی الارض، زمین پر، کما استخلف الذین، جیسے کہ ہم نے بنایا تھا خلیفہ پہلے لوگوں کو، ان سے پہلے لوگوں کو جیسے ہم نے خلیفہ بنایا تھا، ہم ان کو بھی خلیفہ بنا دیں گے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور قوت دے گا اللہ لَهُمْ ان کو، دینہم الذی، اس دین کے لیے، قوت دے گا اللہ ان کو قوت دے گا اس دین کے لیے۔ کس دین کے لیے؟ ارتضی لہم، جس کو اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے یا ان کے لیے، اللہ نے ان کے لیے جس دین کو پسند کیا اس میں اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے گا۔ تو کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، اور ضرور بدل دے گا اللہ، کیا بدل دے گا؟ ان کے خوف کو، کیونکہ عرب میں حالات ایسے تھے کہ کافروں سے مسلمان ڈرتے تھے۔ پھر اس کے برعکس معاملہ پیش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ بھی اس عہد میں پوری ہوئی۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ ہیرا سے ایک عورت تنہا چل کر آئے گی اور بیت اللہ کر طواف کرے گی اور اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، کثرہ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو البخاری المناقب باب 25 حدیث 3595۔ بہت سی فتوحات ہوئیں، فارس، روم، مصر، افریقہ اور دیگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے، اور کفر و شرک کی جگہ توحید و سنت کی شمع روشن ہوئیں، اور اسلامی تہذیب و تمدن کا پرچار ہوا، اسلام کا علم بلند ہوا۔ لیکن یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا، جب مسلمان ایمان میں کمزور ہو گئے اور عمل صالح میں کوتاہی کرنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ نے ان کی عزت کو ذلت میں بدل دیا، ان کے اقتدار اور غلبے کو غلامی میں، ان کے امن اور استحکام کو خوف میں بدل دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک
وہ اللہ کے حکم کے زیر سایہ رہیں گے، اس وقت تک ان کو میں خلیفہ بناؤں گا۔ انما المؤمنون، بے شک جو مومن ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ أَمْرٍ، جب وہ جمع ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بات پر، تو لم یذهبوا، تو نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوہ، کہ ان سے اجازت نہ لے لیں۔ الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ یہاں منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں، ان کی عادتیں بتائی ہیں، تو وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم خلیفہ بنائیں گے صرف ان کو جو، اور ان کو قوت بھی دیں گے، ان کو جو کہ عمل صالح کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، جو اللہ نے دین پسند کیا ہے وہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے بدلے میں ان کے خوف کو ہم دور کر دیں گے۔ جن دنوں یہ آیت نازل ہوئیں، واقعی مسلمان حالت خوف میں تھے، اور دین اسلام کی جڑیں ابھی حجاز میں بھی مضبوط نہیں ہوئی تھیں۔ چند سال بعد خلفائے راشدین کے دور میں یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر افریقہ اور ایشیا کے بڑے حصوں میں پھیل گیا، اور کرۂ ارض میں اس کی جڑیں جم گئیں۔ سبحان اللہ! یہ وعدہ تھا مسلمانوں سے کیا گیا، منافق اس کے اہل نہیں تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یعبدونی، تو وہ لوگ جو ہوں گے وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر انہوں نے کفر کیا اس کے بعد تو پھر میں بھی ان کو، پھر بے شک وہ فاسق لوگ ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان سے یہ چھن جائے گی، سب عزت چھن جائے گی۔ تو وہ مسلمان جو ہوں گے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں گے، وآطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اور پھر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تاکہ ان پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا کافر، یہ نہ سمجھیں کہ وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو ٹھکانہ جو ہے اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہے، تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو پھر یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے آیت نمبر 58 سے اور 59 میں یہاں سے پھر معاشرتی احکام کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، دوبارہ وہی ٹاپک شروع کر دیا ہے۔ اپنے بچوں اور گھر کے خادموں کی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ وہ ان 3 اوقات میں کمروں میں اجازت لے کر آئیں، جب تک بچے چھوٹے ہوں وہ صرف ان 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ ان کو آنے جانے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ اجازت لیا کریں الذین، وہ لوگ بھی، ما ملکت ایمانکم، جو کہ تمہارے غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں، لم یبلغوا الحلم، کہ وہ نہیں پہنچے ہیں
جوانی کو نہیں پہنچے اور انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، ثلاثہ مرات، تو یہ تین دفعہ دن رات میں 3 دفعہ وہ اجازت لیں، من قبل صلاۃ الفجر، اور سب سے پہلے نماز فجر سے، من قبل فجر سے پہلے، جب کہ انسان اپنے کپڑے شپڑے ایکسٹرا اتار کے سو جاتا ہے، وہی نا تداؤنا، اور جب تم اتارتے ہو، سے یا بکم اپنے کپڑے، من الظہیرات، اور دوپہر کے وقت بھی، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی۔ تو یہ کیا وقت ہے؟ اس میں عورتیں عام طور پر، مرد بھی عام طور پر اپنے ایکسٹرا کپڑے اتار دیتے ہیں۔ سلاسو یہ 3 ہیں، اور عورت ہوتی ہے پردہ، عورت کا مطلب پردہ، تو یہ 3 پردے کے وقت ہیں، لکم تمہارے لیے، عورتن لکم تمہارے لیے، یہ 3 پردے کے وقت ہیں، لیس علیکم ولا علیہم، تو پھر نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر، جناح بعدہن، اس کے بعد نہ ان پر کوئی گناہ ہے نہ تم پر کوئی گناہ ہے، جیسے مرضی آؤ جاؤ۔ طوافون علیکم، تم چکر لگاتے رہتے ہو ایک دوسرے کے پاس اپنے کاموں کے لیے، بعضکم علی بعض، یعنی ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہتے ہو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیات، واللہ علیم حکیم، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ، جب پہنچیں تمہارے لڑکے، حلوم شعور کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو پھر چاہیے کہ وہ اجازت لیں، کما استاذنا الذین، جیسے کہ اجازت لی تھی ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے جیسے دوسرے لوگ اجازت لیتے تھے ویسے ہی یہ بھی اجازت لیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنے آیات، تم پر اپنی آیات بیان فرماتا ہے کھول کھول کر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح، تو پھر اور ان عورتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو کہ بڑی عمر کی ہیں، اللتی لا یرجون، وہ جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، امید نہیں رکھتی، فلیس علیہم، پس نہیں ہے علیہن، ان پر کوئی بھی نہیں ہے گناہ، ان ایدانا، کہ اتار لیں، ثیابہن، اپنے کپڑے، غیر متبرجات، کہ نہ نمائش کریں وہ، بزینت، اپنی زینت کی۔ تو ان عورتوں کو جو بڑی عمر کی، جن کو نکاح کی خواہش نہیں ہوتی، وہ زمانہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ ایسے کریں کہ اپنے کپڑے اتار دیں، جو فالتو کپڑے پہنے ہوئے وہ اتار دیں، لیکن ان سے ان کا مقصد اپنے جسم کی نمائش کرنا نہ ہو، وَإِيَّسْ تَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ لیسا علی الاعمی، اور نہیں ہے کسی لنگڑے پر، اندھے پر، اعمی اندھا، کسی اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، حراجن گناہ، ولا علی الاعرج، اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی الاعرج حراجن، نہ کسی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض، نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، حراج اور نہ، ولا
हराजुम व ला अला अनफुसिकुम, और ना तुम्हारे ऊपर खुद कोई गुनाह है। किस बात का? अन ताकुलू, कि तुम खा लो, मिन बयूतिकुम, अपने घरों से। यहाँ ये अल्लाह ताला ने ना हर बात का अवाम लोगों को बताया है कि ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। हर चीज़ का कोई मसला ही नहीं छोड़ा, हर चीज़ बताई है कि ऐसे ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम परहेजगार होगे। इस आयत का मतलब है कि मज़दूर या मरीज़ तो हर घर से खा सकता है, इसकी मजदूरी की वजह से सारे मुआशरे पर इसका हक है। और तुम जिस तरह अपने घर से खा सकते हो, इसी तरह अपने अजीज़ों के घरों से भी खा सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बाकायदा दावत का इंतज़ाम हो या इजाज़त तलब की जाए। मतलब ये है कि तुम अपने रिश्तेदारों के घर में जाओ, अहले और साहिब खाना घर पर मौजूद ना भी हों तो उनके बीवी बच्चे तुमको खाना वाना पेश करे तो तुम खा सकते हो। अरब में बाज़ कबीले अकेले अकेले खाना पसंद करते थे, अल्लाह कहता है अकेले अकेले खाओ, कोई गुनाह नहीं है तुम पर। अगर तुम मिल के खाना चाहते हो तो मिल के भी खा सकते हो, जैसे तुम्हें तुम्हारे लिए बेहतर हो, मुनासिब हो, वैसे कर लो। इसमें कोई मसला नहीं है कि अकेले ही खाना है या मिलकर ही खाना है, जैसे सहूलत हो खा लो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ तक अब हम कर चुके हैं कि आयत नंबर 61 तक। तो फिर तो अल्लाह कह रहा है कि अब अल्लाह ने आगे सारी बयान तफसील से बयान किया कि किसके घरों से खा सकते हो, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन।